بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آج ہم ایک ایسی چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات ہم سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، کیا ہم اس پر یقین بھی لاتے ہیں یا نہیں۔ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ہر اسماعیلی یہ کہتا ہے کہ امام جماعت خانہ میں موجود ہے، یعنی کہ ہے زندہ کہتے ہوئے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس بات کو یقینی سمجھتا تو کبھی بھی وہ جماعت خانے کے اندر ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرتا جس سے امام جو اس وقت جماعت خانے میں موجود ہے پسند نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بولتے ضرور ہیں، شاید سوچتے بھی ہیں، لیکن یقین نہیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جب ہم جماعت خانے میں داخل ہوتے ہیں، جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں، دعا وغیرہ کے بعد آپ دیکھیں کہ نیاز کے وقت، اور جب مفتی صاحب اچانک سے کہتے ہیں کہ اب نیاز اٹھانے کے لیے تسبیح پڑھی جائیں گی، اور اگر آپ غور کریں تو ایک دم سے خاموشی ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ تسبیح ختم ہوتی ہے، وہ دعا ختم ہوتی ہے، اور جو شور کا آواز آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بالکل ہی کانشنس نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کتنا زور سے اور کتنا یعنی کہ ہم شور کر رہے ہوتے ہیں جماعت خانے کے اندر۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ وہ امام کے دیدار کو حاصل کرے تو کہاں پر وہ امام کے دیدار کو حاصل کرے گا؟ وہ جماعت خانے میں امام کے دیدار کو پائیں گا۔ کب؟ جب وہ اس بات پر یقین کریں گا کہ امام جماعت خانے میں ہر وقت موجود ہے، جس طرح سے امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس سے فدا ہو اپنے ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح آج آپ کے درمیان میں موجود ہیں، اسی طرح سے ہر ہمیشہ جماعت خانے میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، موجود رہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس کی مثال سوئچ کی طرح ہے، جب آپ سوئچ کو آن کریں گے تو آپ ہمیں دیکھ پائیں گے۔ یہ سوئچ کیا ہے جس کو ہم کو آن کرنا ہے؟ یہ ہمارا وہ یقین، ہمارا وہ ایمان ہے کہ جب ہم یقین کریں گے تو پھر جا کر وہ دیدار حاصل ہوگا، کیونکہ ہمیں شاید یقین ہی نہیں ہے۔ دوسری مثال لیتے ہیں، ایک جگہ پر امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہیں۔ ہم نے کب کوشش کی پیر صدر دین جیسے بننے کی؟ پتہ ہے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہم کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہیں، ورنہ واللہ ضرور کوشش کر کے دیکھ لیتے، اور امام کا اگر فرمان ہے تو وہ بھی جاتے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ امام کا دیدار جماعت خانے میں ہے ہر ہمیشہ،
کیونکہ امام نے خود ہی اشارے سے فرمایا کہ اگر میرا دیدار چاہتے ہو تو جماعت خانے آؤ، یا میں جماعت خانے میں ہوں، آپ وہاں پر آئیں۔ اب اس بات کو سوچیں کہ میں جماعت خانے میں ہوں، آپ وہاں پر آئیں، تو آپ وہاں جا کے کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی کہ آپ وہاں جا کر امام کا دیدار کرنے والے ہیں۔ خداوند تعالیٰ قرآن کے اندر کچھ لوگوں کے لیے کمپلین کرتے ہیں کہ وہ میرے دیدار پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، جس طرح سے میں نے ابھی عرض کی کہ شاید ہم کو یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 23، جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علی اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بلاتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، اور وہ میری رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو الفاظ تھا کہ میری رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، آج دیکھیں ہم جماعت میں تو روزانہ جاتے ہیں، لیکن امام کی رحمت اور اس کی سب سے بڑی رحمت اس کے دیدار کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑے خوشی کا دن وہ امام کا دیدار کا دن ہوتا ہے، اور اسی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس کی آیتوں پر اور اس کی ملاقات پر یقین نہیں کیا۔ ہم کو یقین نہیں کرتے ہم کہ ہم کو امام کا دیدار جماعت خانے میں ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے نہ تو ہم کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری جو حرکت ہوتی ہے اس کے اندر ایسا کچھ پایا جاتا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس کے خواہش مند ہیں، یعنی کہ ہم نے اس کی رحمت سے امید اٹھا لی ہے۔ آئے ہیں ایک اور آیت پر آتے ہیں جو اسی طرح سے ہے۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، معافی، سورہ الکہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 105 ہے، اور اس میں بھی تقریباً یہی بات ہوئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو اور اس کی لکھا کو اور اس کی لکھا سے کفر کیا ہے، یعنی کہ منہ موڑا ہے۔ یہ بہت ہی ہارش آیت ہے۔ جب ہم جماعت میں جاتے ہیں اور امام دیدار دینے کے لیے موجود ہے، اور اگر ہم دیدار کو حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جنہوں نے امام کے دیدار سے، امام کی لقا سے، یعنی کہ ملاقات سے منہ موڑا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو ہم نے دعا پڑھی، تسبیحات نکالی، گریہ زاری کی، چونکہ ہم نے اس کی ملاقات سے منہ موڑا ہے، اب ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعمال اس لیے کیے تھے تاکہ مولا ہم سے خوش ہو کر ہم کو دیدار دے۔ اعمال کس لیے کرتے ہیں ہم؟ ہمارا اینڈ گول کیا ہوتا ہے؟ اچھے اعمال کرنے کا، دعا پڑھنے کا، تسبیح نکالنے کا، جماعت خانے جانے کا۔ ہم نے محنت لی، ہم چل چل کر جماعت خانے پہنچے، لیکن اس کی ملاقات پر یقین نہیں کیا، اور اس یقین نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر فرق آیا۔ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، لیکن میں تو ہمیشہ جماعت میں جا کر خاموشی سے بیٹھتا ہوں اور کبھی کسی سے کچھ بات نہیں کرتا ہوں، نہ ہی شور کرتا ہوں۔ تو پھر آپ کے لیے یہ بات دوبارہ سے یہاں پر ریپیٹ کر دی جاتی ہے
कि आप जमात खाने के अंदर इंटर होते हुए इस बात पे यकीन किया कि आज मुझे इमाम का दीदार होगा? क्या आपने नियत की कि आप दीदार के लिए आ रहे हैं, या आपकी नियत थी कि मैं दुआ पढ़ने जा रहा हूं? फर्क देखें। मेरी नियत है मैं जमात खाने दुआ पढ़ने जा रहा हूं, मेरी नियत है मैं जमात खाने में इमाम का दीदार करने जाता हूं, क्योंकि इमाम का फरमान है कि जमात खाने में आओ, मैं वहां पर हूं। इमाम क्या कर रहा है वहां पर? वो हमको दीदार देने के लिए बैठा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं वहां पर? हम सिर्फ दुआ पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? कि ना तो इमाम की बात पर यकीन है, ना अपने आप पर यकीन है कि हम वहां पर इमाम का दीदार पा सकते हैं। हम मेहनत लेते हैं, क्यों ना उससे पूरा फायदा उठाएं और इमाम का दीदार वसूल करें, हासिल करें। जो इमाम हमसे चाहते हैं वो करें। इमाम की दुआ है, इमाम की ख्वाहिश है कि हम उसका दीदार रोजाना हासिल करें, लेकिन पहल हमको करनी पड़ेगी। आप देखें सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 में, ये सूरह नंबर 47 है, आयत नंबर 7, कि ए ईमान वालो तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले हमको पहल करनी होगी, पहले हमको यकीन करना होगा, ईमान लाना होगा, फिर जाकर इमाम हमारे लिए वो काम करेगा जिसके लिए वो दुनिया में तकलीफ लेकर आए हैं। आपको ये फरमान भी याद होगा, इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी जान उससे फिदा हो, बार बार फरमाते हैं हमें घनी तकलीफ लेने आ दुनिया में તમારી रूहनी निजात माटे आया छे। क्या हम चाहते हैं कि इमाम की ये तकलीफ रायगा हो जाए, जाया हो जाए, और हम कोई रूहानी तरक्की ना करें, कोई रूह की निजात के लिए बंदोबस्त ना करें? वो इतनी तकलीफ लेकर दुनिया में आए हमारे लिए, वरना क्या जरूरत थी इमाम की आला सोल को कि वो इस दुनिया में आते हैं? वो हमारे लिए आए हैं, इतनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं। और माजी में देखें उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी हमारे लिए। अब आते हैं हम एक गिनान की तरफ कि जो स्ट्राइक किया कि कितना अजीब गरीब गिनान है, और इसके अंदर एक अल्फाज पर गौर कीजिएगा आप। ये पीर सदरुद्दीन माँ बाप का गिनान है, जिसका आखिरी पार्ट जो है, उसका आखिरी हिस्सा जो है, उसमें पीर माँ बाप हमारे लिए दुआ फरमाते हैं कि जो सच्चे मोमिन है, साचा मोमिन ने दे जो बेहश्त दीदार, कि जो सच्चे मोमिन है उसको आप बेहश्त दीदार अता करना। यहां पर मैं एक बात को वाज़ा करता चलूं, अगर आपके पास गिनान की किताब है और उसके अंदर जब आप ये गिनान निकालें, ट्रांसलेशन के अंदर गलती है, क्योंकि जिस शख्स ने ट्रांसलेशन किया उसने अपनी समझ के मुताबिक लिखा। उसने इस तरह से ट्रांसलेशन किया कि ए मेरे मोमिन भाई, या मौला तो मेरे मोमिन भाई को बेहश्त और दीदार देना, जबकि गिनान के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है। फरमाया मेरे मोमिन को बेहश्त दीदार देना, वो नहीं है यहाँ पर, बेहश्त वो दीदार नहीं, बेहश्त दीदार देना। अब बेहश्त का कैसा दीदार हो सकता है, जबकि बेहश्त तो हमारी समझ के मुताबिक एक कामयाब मोमिन को आखिरत में रहने की जगह है। तो कोई घर का दीदार नहीं होता जहां पर हम रहते हैं। दीदार तो का ताल्लुक
چہرے سے ہے۔ جب ہم امام کا دیدار کرنے جاتے ہیں تو اس کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے امام کا دیدار کیا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جو امام کے کپڑوں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام نے آج بلو سوٹ پہنا تھا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان مومنین کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے پیر محمد نے فرمایا کہ سچے مومن کو بہشت دیدار دینا۔ تو یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ حقیقت میں امام خود ہی زندہ جنت ہوتے ہیں، اور وہ زندہ جنت کی دعا فرمائی ہے پھر ماں باپ نے کہ یا مولا تو سچے مومن کو بہشت دیدار یعنی کہ تیرا زندہ جنت کا دیدار عطا فرمانا، یہ دعا ہے یہاں پر۔ اور یہ گنان جو ہے وہ کون سا گنان ہے؟ ہنس پوری نگری ماں، یہ گنان ہے۔ آپ ضرور اس کو چیک کر لیں، اس کا یہ آخری پارٹ ہے اور یہ پیر صدر الدین ماں باپ کا لکھا ہوا ہے۔ تو گنان اس طرح سے ہم کو پڑھنے ہیں، اس طرح سے ہم کو سمجھنے ہیں، جس طرح سے ایک سلطان محمد شاہ کا اور فرمان کہ آپ گنان کو علم کے ساتھ سنیں اور سمجھیں، اور اسی طرح سے ہمارے فرامین کو بھی گنان کے ساتھ، یعنی کہ وہ گنان نہیں جو پیر ماں باپ نے لکھے ہیں، علم کے ساتھ، کیونکہ گنان کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ ہمارے فرامین کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں۔ ہمارے اس کلاس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر جماعت خانے جاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، ایمان لائیں، یقین کریں کہ امام جماعت خانے میں موجود ہے۔ اس کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو دیدار چاہیے تو جماعت خانے میں آئیں۔ اشارہ بھی یہی ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آئے اور جماعت خانے میں آئے، وہاں پر میں دیدار دوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب مومن ہیں۔ پیر ماں باپ کی دعا بھی ہمارے ساتھ ہے، امام کا فرمان اور امام کی خواہش بھی ہے، اور امام کی خواہش کے ساتھ، اس فرمان کے ساتھ ہم اس کو روکیں گے کہ مولا فرماتے ہیں حاضر جومے میں کہ میری خواہش ہے کہ میرا ہر مومن کم از کم ایک بار ضرور میرے نور کا دیدار کرے۔ آمین انشاءاللہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔